اچھا جی، السلام علیکم ایوری ون. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. آج کوئی اصل میں یہ نیٹ کے پرابلم کی وجہ سے کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہوپ فلی ہمارے پاس ٹائم ہوگا. 6 بجے ہیں ابھی اور ہم کچھ دیر کر سکتے ہیں بات. آئی تھنک آپ نے اگر پچھلے 2 دن میں جی ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے 2 دن میں لازمی اہام گوئی، بلکہ امیر خسرو سے لے کر پھر قلی قطب شاہ اور اہام گوئی، جو موضوعات جن پہ ہم نے بات کی وہ آپ نے لازمی پڑھے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اس پر کچھ نہ کچھ سوالات بھی بنائے ہوں گے. میں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے بیٹھ کر ایک ایسے چھوٹا سا ایک کوئز بنایا ہے جو 15 سوالات پر مشتمل ہے. وہ میں ابھی آپ کے ساتھ سکرین شیئر کروں گا. وہ کوئز آپ کے سامنے اوپن ہوگا. آپ لوگ یوں کریں کہ ایک ایک کاپی پینسل لے لیں یا موبائل پر یا کسی بھی چیز پہ جس پہ آپ لکھنا چاہیں تو اس پر آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور ہر سوال کا جو آپ کے سامنے اوپن ہوگا اس میں ہر سوال کا جو جواب ہے، سوال نمبر اور اس کا جواب الف ب ج د میں سے کون سا ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. اور میں اس کے جب آخر میں آپ کو جواب بتاؤں گا تو پھر آپ خود ہی اپنا وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس میں سے کتنے % ٹھیک ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے تیاری کی ہے پچھلے 2 دن میں واقعتاً آپ نے پڑھا ہے. اور میں یہ خوشگمانی رکھنے میں کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہ آپ لوگ واقعتاً سنجیدہ ہوں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے اور آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا. تو اس کو آپ کراس چیک کرتے جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی اس موضوع پر مزید کتنا پڑھنے کی ضرورت ہوگی اور کتنی اس پہ بات کی ضرورت ہوگی. تو میں وہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہوں. آئی ہوپ سب لوگوں کو نظر آ جائے گا. نہیں نظر آ رہا ہوگا تو بھی بتا دیجیے گا. جی، آپ لوگوں کے سامنے یہ ڈاکومنٹ میں نے اوپن کر دیا ہے. اس میں کل 15 سوالات ہیں اور اس کو آپ لوگ دیکھ لیں. میں اس کو تھوڑا زوم اس کا اوکے. سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل میں سے کس شاعر نے اپنی شاعری میں مقامی موسموں کو زیادہ موضوع بنایا ہے؟ میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں تاکہ اگر کسی کو اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہوگی یا نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی کوئی پرابلم نہ رہے، وہ سن لیں. درج ذیل میں سے کس شاعر نے اپنی شاعری میں مقامی موسموں کو زیادہ موضوع بنایا ہے؟ 4 آپشنز ہیں: امیر خسرو، ملا وجہی، محمد قلی قطب شاہ اور ولی دکنی. اس کا جواب آپ نوٹ کر لیں. سوال نمبر 2، ولی نے دلی کا سفر کس کی مائیت میں کیا؟ الف سعد اللہ گلشن، ب سراج اورنگ آبادی، جیم ابن غواسی اور دال شاہ ابو المعالی. سوال نمبر 3 ہے، محمد قلی قطب شاہ کس صدی عیسوی کے شاعر ہیں؟ 15ویں اور 16ویں، ب 16ویں اور 17ویں، جیم 17ویں اور 18ویں اور دال 18ویں اور 19ویں. سوال نمبر 4، ولی دکنی نے دلی میں کس سے ملاقات کی جنہوں نے ولی کو ریختہ میں شعر کہنے کا مشورہ دیا؟ الف شاہ سعد اللہ گلشن، ب میر تقی میر، جیم شاہ ابو المعالی اور دال شاہ مبارک آبرو. سوال نمبر 5 ہے، جنوبی ہند کا شاعر ذوقی
اور شمالی ہند کا شاعر جعفر زٹلی درج ذیل میں سے کس کا ہم اثر تھا؟ الف ولی دکنی، بے محمد قلی قطب شاہ، جیم امیر خسرو اور دال مرزا محمد رفیع سودا۔ سوال نمبر 6 ہے، دکنی ادب کی تاریخ کا مصنف کون ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے۔ الف ملا وجی، بے شمس الرحمن فاروقی، جیم محی الدین قادری زور اور دال نصیر الدین ہاشمی۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کلیات ولی کس نے ترتیب دیا؟ کلیات ولی کس نے ترتیب دیا؟ الف محی الدین قادری زور، بے عبد القادر سروری، جیم شمس اللہ قادری اور دال نور الحسن ہاشمی۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے ایہام گوئی کے رجحان کا پہلا مخالف کون تھا؟ 8واں سوال ہے یہ۔ درج ذیل میں سے ایہام گوئی کے رجحان کا پہلا مخالف کون تھا؟ الف مرزا مظہر جانے جانا، بے ظہور الدین شاہ حاتم، جیم خان آرزو اور دال انشاء اللہ خان انشاء۔ 9واں سوال ہے، شعر ہے یہ، غور سے سنیے گا۔ یک رنگ ہوں آتی نہیں خوش مجھ کو دو رنگی، یک رنگ ہوں آتی نہیں خوش مجھ کو دو رنگی، منکر سخن و شعر میں ایہام کا ہوں میں، منکر سخن و شعر میں ایہام کا ہوں میں۔ الف ہے مرزا مظہر جانے جانا، بے ہے میر تقی میر، جیم ہے قائم چاند پوری اور دال ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ سوال نمبر 10، ظہور الدین شاہ حاتم نے حاتم کے علاوہ کیا تخلص کیا ہے؟ ظہور الدین شاہ حاتم نے حاتم کے علاوہ کیا تخلص کیا ہے؟ الف ہے منکر، بے ہے ضعیفی، جیم ہے کلزم اور دال ہے رمزی۔ سوال نمبر 11 ہے، یہ بھی شعر ہے۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ ہی میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ شاعر کی نشاندہی کریں۔ الف مصطفیٰ خان یکرنگ، بے سراج اورنگ آبادی، جیم عارف الدین عاجز اور دال ولی دکنی۔ سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل میں سے کس شاعر کو دہلی میں ان کے دروازے پر گولی مار کر شہید کیا گیا؟ الف قائم چاند پوری، بے مظہر جانے جانا، جیم شاہ حاتم اور دال مبارک آبرو۔ 13واں سوال ہے، کتاب کا نام ہے شاہ حاتم حالات و کلام کا مرتب کون ہے؟ الف ڈاکٹر عبدالحق، بے ڈاکٹر عبادت بریلوی، جیم ڈاکٹر سید عبداللہ اور دال ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ 14واں سوال ہے، درج ذیل میں سے دیوان آبرو کا مرتب کون ہے؟ آبرو کا دیوان کس نے ترتیب دیا؟ الف ہے نور الحسن ہاشمی، بے ہے ڈاکٹر محمد حسن، جیم ہے ڈاکٹر نثار احمد فاروقی اور دال ہے ڈاکٹر قمر رئیس۔ 15واں سوال ہے، دیوان زادہ کو ڈاکٹر عبدالحق کے علاوہ کس نے مرتب کیا؟ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ دیوان زادہ کو ڈاکٹر عبدالحق نے مرتب کیا ہے، تو ڈاکٹر عبدالحق کے علاوہ دیوان زادہ کو کس نے مرتب کیا؟ الف ابو اللہ صدیقی، بے غلام حسین ذوالفقار، جیم مسعود حسن رضوی ادیب
اور دال عبد الرزاق قریشی. تو یہ 15 سوالات ہیں. آپ لوگوں نے اگر اس کے جوابات نوٹ کیے ہیں ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے خیال میں جواب بنتا ہے تو میں اس کے جواب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے پرسنٹ اس کی تیاری آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کو کتنا ابھی مزید ضرورت ہوگی چیزوں کو پڑھنے کی. اس میں میں نے کوشش کی کہ قلی قطب شاہ سے لے کر ایہام گوئی تک، بلکہ امیر خسرو سے ایہام گوئی تک اس کو کور کر لیا جائے اس پورے عرصے کو. تو پہلے سوال کا جواب کہ کس شاعر نے مقامی موسموں کو زیادہ موضوع بنایا ہے. یہاں جو 4 آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے محمد قلی قطب شاہ جیم اس کا درست جواب ہے. دوسرا سوال، ولی نے دلی کا سفر کس کی معیت میں کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے دال شاہ ابو المعالی. تیسرے سوال، محمد قلی قطب شاہ کس صدی عیسوی کے شاعر ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 16ویں اور 17ویں بے جز. چوتھا سوال، ولی دکنی نے دلی میں کس سے ملاقات کی جنہوں نے ولی کو ریختہ میں شعر کہنے کا مشورہ دیا؟ تو اس کا جواب ہے الف شاہ سعد اللہ گلشن. پانچواں سوال، جنوبی ہند کا شاعر ذوقی اور شمالی ہند کا شاعر جعفر زٹلی کس کا ہم اثر تھا؟ تو یہاں جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے الف ولی دکنی. چھٹا سوال، دکنی ادب کی تاریخ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا جواب جیم جز ہے، یعنی محی الدین قادری زور. ساتواں سوال، کلیات ولی کس نے ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے نور الحسن ہاشمی دال. آٹھواں سوال، ایہام گوئی کے رجحان کا پہلا مخالف کون تھا؟ تو یہاں پر جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں اس کا جواب الف ہے مرزا مظہر جانے جانا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایہام گوئی کے خلاف جو پہلا ایک تھوڑا رد عمل شروع ہوا وہ مرزا مظہر جانے جانا کی طرف سے ہوا، پھر شاہ حاتم بھی اسی طرف آ گئے اور پھر اس طرح سے جو دیگر شعراء تھے انہوں نے بھی ایہام کو، اور آگے بھی جو ایک شعر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ جو یک رنگ ہوں آتی نہیں خوش مجھ کو دو رنگی، سوال نمبر 9 جو تھا، منکر سخن و شعر میں ایہام کا ہوں میں. تو یہاں بھی ایہام کا منکر جو ہوا وہ ان کے بعد پھر دال آپشن مرزا محمد رفیع سودا، یہ درست جواب ہے، اس کا شعر ہے یہ. سوال نمبر 10، حاتم کے علاوہ کیا تخلص کیا؟ تو اس کا جواب ہے دال رمزی. 11واں، خبر تحیر عشق سن، یہ مشہور شعر ہے اور اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کو. تو یہ شعر ہے بے، اس کا درست جواب ہے سراج اورنگ آبادی. اچھا جی، کس شاعر کو دہلی میں ان کے دروازے پر گولی مار کر شہید کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب بے جز ہے مظہر جانے جانا. 13واں سوال، شاہ حاتم حالات و کلام، اس کا مرتب کون ہے؟ تو یہ ہیں دال جز ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار. سوال نمبر 14، درج ذیل میں سے دیوان آبرو کا مرتب کون ہے؟ تو یہ ہے بے جز ڈاکٹر محمد حسن. اور 15واں سوال جو تھا، دیوان زادہ کو ڈاکٹر عبدالحق کے علاوہ اور کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا درست جواب بے جز غلام حسین ذوالفقار. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحق کے علاوہ حاتم پر اگر کسی کا کام ہے یا حاتم کے دیوان پر کسی کا کام ہے تو وہ غلام حسین ذوالفقار کا کام ہے. وہ جو اوپر 13ویں سوال میں ہم نے بتایا کہ حاتم پر جو کتاب ہے شاہ حاتم حالات و کلام، وہ بھی غلام حسین ذوالفقار کی ہے.
تو یہ ایک طرح سے آپ کے سامنے میں نے ایک ایسا کوئز رکھا کہ جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ کس سطح پر ہیں، اور آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں پچھلے 2 دنوں میں 3 دنوں میں، تو اس کو مزید کتنا پڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں کتنا اضافے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. اب ہم نے آج کچھ میر اور سودا کے حوالے سے آگے، کیونکہ ہم آگے بڑھیں گے، ہم اہام گوئی کے بعد جو اگلا دور ہے تو وہ میر اور سودا کا دور ہے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کریں گے. میرے خیال میں آپ کو اگر شاعری میں اور خاص طور پر غزل کی روایت میں سب سے زیادہ مشکل درپیش ہوگی کسی بھی ٹاپک کو تیار کرنے میں، اور جس کے حوالے سے آپ ہمیشہ تذبذب میں رہیں گے کہ پتہ نہیں میں پوری طرح اس ٹاپک کو تیار کر سکا ہوں نہیں کر سکا، تو وہ یہ والا مخصوص عہد ہے جس کو ہم میر و سودا کا عہد کہتے ہیں. کیونکہ اس میں صرف میر و سودا نہیں ہے بلکہ کچھ اور مشہور شاعر بھی ہیں، لیکن بہرحال ان دونوں کی وجہ سے ہی یہ عہد مشہور ہے. اور پھر اس کے بعد ایک غالب کا دور آتا ہے، اور پھر جدید غزل اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو میر اور سودا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی میں نے ایک پیٹرن تھوڑا سا بنایا تھا بیٹھ کے کہ آپ کو میں وہ سمجھا دوں گا کہ آپ اس پہ ان دونوں کے حوالے سے جب آپ نے سوالات تیار کرنے ہیں وہ کس طرح سے کرنے ہیں. اور آئی ہوپ آپ اگلی کلاس تک کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس، اس میں آپ اس پہ سوالات پڑھیں گے بھی، اور اسی حوالے سے آپ جب تک میں نے پھر وہی بات کرتا ہوں جو میں پچھلی کلاسوں میں بھی کہہ چکا ہوں، خود سے پینسل ورک نہیں کریں گے، کاپی پینسل لے کے نہیں بیٹھیں گے، خود نہیں لکھیں گے، سوال نہیں بنائیں گے، تب تک یاد نہیں ہوں گے. تو آپ لوگ خود سے کوئی بھی تاریخ اٹھائیں، سامنے رکھیں، اور بالکل اسی پیٹرن پہ جو میں ابھی آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا، ابھی میں میر اور سودا کے حوالے سے ہی بتا دیتا ہوں. تو اس پیٹرن پہ آپ لوگ سوالات تیار کریں اور اس مخصوص عہد کو آپ لوگ تیار کریں گے. میں ایک فائل اور آپ سے شیئر کرتا ہوں اس وقت، آپ اپنی اسکرین پہ اس کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے کہ اس پیٹرن پہ آپ میر اور سودا کے حوالے سے سوالات تیار کر لیجئے گا. جی آپ لوگوں سے یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے. میر اور سودا کا عہد میں نے جیسے بتایا کہ بہت اہم، اور خاص طور پر آپ کو جو تفصیل سے پڑھنا پڑیں گی چیزیں، اور بہت زیادہ اس پہ بڑی تحقیق بھی ہو چکی ہے، اور شاعری میں ایک بڑا دور زریں ہے یہ. تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو دونوں شعراء کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کہ ان کی جو سوانح ہے اور حالات زندگی ہیں اس کا آپ نے پورا تفصیل سے مطالعہ کرنا ہے. میر آگرہ سے کب چلتے ہیں، اس وقت اکبر آباد اس کو کہا جاتا تھا یا جو بھی، تو آگرہ سے کب چلتے ہیں، دہلی کیسے آتے ہیں، اور پھر دہلی سے دوبارہ آگرہ جاتے ہیں، دہلی آتے ہیں، پھر یہاں سے لکھنؤ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا آخری حصہ لکھنؤ میں گزارتے ہیں. جو ان کی جو عرصہ جتنا انہوں نے جس شہر میں دہلی میں گزارا، اور خاص طور پر دہلی میں جب وہ وقت گزار رہے ہیں، تو یہ جو میں نے نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے کے حالات کیا تھے. کیونکہ دلی کی جو بربادی کا ایک پورا ٹائم ہے جب دلی پر حملے ہو رہے تھے، اور خاص طور پر نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی اور ان لوگوں کے جو حملے ہیں، اس میں دلی جو برباد ہوئی، تو وہ اسی دور کی داستان ہے. اور ان لوگوں نے اس پر اشعار بھی کہے، اور اپنے طور پر اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو لٹتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو یہ جو ایک خاص یہ عرصہ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تفصیل سے پڑھیں گے، کیونکہ سوال کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ سے میر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ میر جن دنوں کی دلی کی تباہی کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت دلی کا حکمران کون تھا.
تو آپ کو تھوڑا اندازہ, یا میر کے عہد میں دہلی پر پہلا حملہ کس نے کیا, یا دلی پہلے کس نے لوٹی. ٹھیک ہے. پھر میر کا جو خاندان ہے, ان کے والد کا تو ذکر اکثر ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی آتا ہے, چچا کا ذکر آتا ہے, یا پھر ان کے جو ماموں ہیں جن کے پاس میر رہے ہیں, خان آرزو, تو پوچھا جا سکتا ہے کہ جی خان آرزو کے ساتھ میر کا تعلق کیا ہے, کتنا عرصہ وہ میر ان کے پاس رہے, اور کیا میر نے ان سے بھی کوئی اصلاح لی یا کچھ اور اس طرح کی بات. پھر جو میر نے ملازمتیں کی مختلف جگہوں پر, وہ کس طرح کی ملازمتیں تھیں, کہاں کہاں کی انہوں نے, کس کس بادشاہ کے ساتھ یا کس کس حکمران کے دربار سے وابستہ ہوئے. پھر جب یہ دلی سے لکھنؤ گئے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے بادشاہ نے انہیں لکھنؤ بلایا, اس وقت لکھنؤ کا تاجدار کون تھا, کتنا وظیفہ اس نے مقرر کیا, اور پھر کتنا عرصہ میر لکھنؤ میں رہے. اچھا, میر کو جو کوئی خطاب ان کو ملا ہے وہ خدائے سخن کا ہے, یا اور بھی کوئی اس قسم کی بات جو ان کے نام کے ساتھ جو انٹائٹلڈ ہیں چیزیں, تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح جو حالات کی میں نے بات کر لی, یہ آپ پڑھیں گے. نمبر 3 پر آپ نے جو میر اور سودا کے بارے میں بھی اسی طرح, سودا کی سوانح بھی ان کے خاندان یا ان کی جو سودا کی ایک وابستگیاں رہی ہیں وہ, یا سودا کا جو خطاب ہے اس کے بارے میں آپ کو تیار ہونا چاہیے سوال. اور یہ 2 شاعر ایسے ہیں جن کے بارے میں میں لازمی کہوں گا کہ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات بھی آپ لوگ لازمی یاد کریں, وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے, سوال ہو سکتا ہے. اچھا, پھر نمبر 3 ہے ان کی تخلیقی اور تصنیفی سرگرمیاں. اس میں پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ لکھنا شروع کب کیا, کس دور میں لکھنا شروع کیا, میر کے حوالے سے بھی, سودا کے حوالے سے بھی, اور پھر انہوں نے کن اساتذہ سے ابتدا میں اصلاح لی, پھر ان کے شاگرد آگے کون کون سے تھے, شعر گوئی کا جو ان کا ایک پورا عہد ہے وہ کس طرح کا ہے, اور اس میں کن موضوعات پر اس وقت زیادہ شاعری کی جا رہی تھی, اور میر کے ہاں جو ان کے نمایاں موضوعات ہیں. جیسے میں نے آج آپ سے سوال پوچھ لیا کہ کون سے شاعر نے اپنی شاعری میں موسموں کا ذکر زیادہ کیا ہے, تو ایک کچھ چیزیں کسی نہ کسی شاعر کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں کہ یہ اس کے ہاں تھوڑا زیادہ ملتی ہیں جو نیچے آپشنز دیے گئے ہوں. پھر کس کس صنف میں شاعری کی, آپ کو پتا ہے میر نے مثنویاں بھی بہت سی لکھی, سودا نے بھی لکھی, قصائد بھی لکھے, ٹھیک ہے, پھر سودا نے بہت سی حجویات بھی لکھی, حجو بھی سودا کی بڑی مشہور ہے. تو جس صنف میں انہوں نے شاعری کی ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے, ان کے دیوان کتنے ہیں وہ پتا ہونے چاہیے, اور پھر میر نے یا سودا نے انہوں نے کوئی اور نثری کوئی چیزیں بھی لکھی ہیں, کوئی تحریریں ہیں ان کی, ان کا پتا ہونا چاہیے آپ کو. تذکرے جو میر نے لکھے ہیں یا میر کی جو کتابیں ہیں ان کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ایک طرح سے پوری ان کی سوانح اور ان کا جو فن ہے اس کے حوالے سے ایک اوور ویو ہے, ایک تعارف ہے جو پورے کا پورا آپ لوگ تیار کریں گے. اس پہ آپ 20 30 40 50 سوال خود سے بنائیں, ٹھیک ہے, بیٹھیں اور یہ بنا سکتے ہیں آپ, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر چوتھا نمبر 4 میں نے یہاں پہ پیٹرن میں بنایا ہے زبان زد عام اشعار. تو میر کے تو اور سودا کے بھی بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جو آپ نے اکثر سنے ہوں گے, اور آپ کو وہ کم از کم جو بالکل عوامی سطح پر ایک مقبول اشعار ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. جیسے آج کے کوئز میں میں نے کچھ 1-2 اشعار آپ سے پوچھے کہ اس کا شاعر کون ہے, تو آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ان کا شاعر کون ہے تو آپ پہچان سکیں. اور پھر اسی طرح, اور وہ مشہور اشعار عام طور پر جو نقاد ہیں یا جو مورخ ہیں یا جو محققین ہیں انہوں نے اپنے مضامین میں اور مختلف جگہوں پر وہ دیے ہوتے ہیں, تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یا آپ نیٹ سے بھی سرچ کریں تو میر کے مشہور اشعار, اور کچھ نہیں تو کم از کم ریختہ نے تو بہت سے نکال کے دیے ہوئے ہوتے ہیں.
تو بہرحال وہ مشہور اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ ایسے مشہور بھی عام طور پر نہیں پوچھے جاتے جو بہت ہی زیادہ ہو چکے ہوں, یعنی ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, تو یقیناً آپ امید رکھیں کہ ایسا شعر نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا ہے. تھوڑا سا کم از کم مشکل ہونا چاہیے, اور عام طور پر جو شعر پوچھا جا رہا ہوتا ہے اس میں تخلص بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مثلا وہ سودا کا مشہور شعر ہے کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ, کیا جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا. تو یہاں پہ چونکہ تخلص آ گیا ہے تو خواہ یہ مشہور شعر ہے لیکن یہ سوال نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تخلص سے واضح ہو رہا ہے. تو اس سے ہٹ کر جو اشعار ہوں کچھ وہ آپ لوگ وہ تیار کریں. پھر نمبر 5 پہ میں نے میر و سودا کے دواوین کے مرتبین. تو کم از کم جو دیکھیں میر کا دیوان, میر کے کتنے دیوان ہیں, اور میر کے دیوان کے اولین مرتبین اور بالکل جدید جو مرتبین ہیں کچھ کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. جیسے یہ انتخاب کلام کس کس نے شائع کی ہیں ان کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مطلب بڑا مشہور میر کا ایک انتخاب ہے جو مولوی عبدالحق نے شائع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کچھ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے نیچے 4 آپشنز دے کے کہ جی انتخاب کلام میر کا مرتب کون ہے, اور نیچے 4 آپشنز دیے ہوں تو ان میں ایک مولوی عبدالحق کو, تو آپ کا دماغ فوراً سے سمجھ جانا چاہیے کہ باقی 3 وہ ہیں جو نہیں ہو سکتے, اور کیونکہ عبدالحق کا نام موجود ہے تو اس نے انتخاب مرتب کیا ہوا ہے. پھر چھٹا سوال یہ بھی اہم ہے کہ ان کے کلام کے جو قلمی نسخے ہیں, بعض اوقات کچھ قلمی نسخے کسی کے کلام سے منسوب ہوتے ہیں اور وہ اسی کے ہی ہوتے ہیں. مثلا جب بھی نسخہ محمود آباد کس کے کلام کا قلمی نسخہ ہے, یہ سوال آپ سے آ جاتا ہے. یہ بالکل ایک خالصتاً تحقیقی سوال ہے. تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نسخہ میر تقی میر کے کلام کا ہے, یہ غالب کا یا سودا کا یا کسی اور کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے کچھ غالب کے بھی کچھ مخصوص نسخے ہیں, قلمی نسخے ان کے کلام کے جو ان سے منسوب ہیں, تو وہ بھی عام طور پر سوال اگر پوچھ لیا جائے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا, یہ اس کا ہی ہے. تو ان نسخوں کے آگے مرتبین بھی ہیں جس نے مرتب کیا ہے. تو کوشش کریں اگر آپ ان دونوں کے بارے میں میر اور سودا کے جو قلمی نسخے ہیں ان کے 3 4 مرتبین کے حوالے سے آپ کو پتا ہو, یا ان کے قلمی نسخوں کے نام چلیں کم از کم آتے ہوں آپ کو. اچھا جی, پھر کچھ نمبر 7 پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ میر اور سودا پر مختلف کتب اور ان کے مصنفین. تو کم از کم آپ لوگ یہ جو مشہور کتب ہیں وہ دونوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ 15 سے 20 کتابیں آپ کو آنی چاہیے, اور میر کے بارے میں تو لازمی 15 سے 20 کتابوں کے نام آنے چاہیے کیونکہ میر پر تو بہت کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ سودا پر بھی کچھ کتابیں کم از کم آپ کو 5 7 کتابوں کے نام آتے ہیں. میں نے کچھ یہاں پر کتابوں کے نام لکھے ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے. مثلا میر تقی میر حیات اور شاعری نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے. حالات میر تقی میر یہ علی سردار جعفری نے مرتب کی ہوئی ہے. میر اور مثنویات میر وہاب اشرفی نے لکھی ہے یہ کتاب. میر کا تغزل عبد المغنی کی. میں نے چند مشہور کتابوں کے صرف نام لکھے ہیں, آپ لوگ اس سے ہٹ کے اور بھی اپنے طور پر فہرست لازمی بنائیں اور ان کے مصنفین کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے. میر تقی میر بڑی مشہور کتاب ہے عبادت بریلوی کی. میر کی شعری لسانیات یہ نسبتاً نئی کتاب ہے قاضی افضال حسین کی. میر تقی میر پر بابا اردو یادگاری لیکچر یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی ایک اچھی کتاب ہے, اور یہ بھی خاصی مشہور کتاب ہے. نقد میر کا بہت ذکر ہوتا ہے, سید عبداللہ کی کتاب ہے. شعر شور انگیز کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے, تو اس میں میر کے پورے کلام کی ایک طرح سے شرح اور اس سے بحث کی گئی ہے, اس کی تنقید ہے یہ, جو شمس الرحمان فاروقی کی یہ کتاب ہے شعر شور انگیز. 4 جلدوں میں ہے یا غالباً 5 میں. پیغمبران سخن میر غالب کبیر 3 شعراء پر علی سردار جعفری کی کتاب ہے. اسی طرح سے تلاش میر نثار احمد فاروقی کی کتاب ہے. اسلوبیات میر
یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے. سودا پر کچھ کتابوں کے میں نے نام یہاں لکھے ہیں. مرزا محمد رفیع سودا قاضی افضال حسین کی کتاب ہے. اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا کے عنوان سے ہی خلیق انجم کی کتاب بھی ہے. سودا کتاب کا نام سودا ہے. سودا پر جو 2-3 اگر مشہور بہت مشہور کتب ہیں تو ان میں سے یہ ایک ہے. شیخ چاند کی کتاب ہے یہ. مطالعہ سودا ڈاکٹر محمد حسن کی کتاب ہے. مرزا محمد رفیع سودا تحقیق و تنقیدی جائزے یہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کتاب ہے. تو اس طرح سے اگر ان دونوں یعنی آپ نے ان دونوں شعراء کے حوالے سے ڈائریکٹلی ان سے ریلیٹڈ ہے، ان کی حیات، ان کی سوانح، ان کے کلام، ان چیزوں سے متعلق صرف وہی سوال تیار نہیں کرنے بلکہ ان پر جو تحقیق اور تنقید ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سوال تیار کریں. اب میرا خیال ہے کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو اسی پہ کام کرنا چاہیے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ کل جب ہم بات کریں یا اگلی کلاس میں جب ہم بات کریں تو اگر میں کوئی کوئز یا کوئی ویسے سوالات آپ کے سامنے رکھوں یا ویسے اٹھاؤں کچھ سوالات تو ان میں سے آپ کو کچھ کے جواب آتے ہوں اور آپ کم از کم اپنے آپ کا اندازہ لگا سکیں کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے. اس کے بعد ہم میر اور سودا کے بعد پھر ہم آگے جو وہ بھی دور زرین سمجھا جاتا ہے اردو غزل کا، اس پہ بات کریں گے اور پھر اس طرح سے ہم جدید غزل کی طرف بڑھیں گے. تو اس طرح ہم اس صنف کو کور کر لیں گے. میر اور سودا کے حوالے سے ابھی ایک اور سائیڈ ہے جس حوالے سے سوال آ سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے اگلی کلاس میں. وہ ہے میر اور سودا کے معاصرین، کہ ان کے عہد میں ظاہر ہے میر درد بھی موجود ہیں، قائم چاند پوری بھی موجود ہیں. بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ میں نے یہ جو پیٹرن آپ کو بتایا ہے بجائے اس کے کہ اگلی کلاس میں آدھا وقت ان پہ نکل جائے تو آپ اسی پیٹرن پر میر درد کے بارے میں، قائم چاند پوری کے بارے میں یا اور رنگین کے بارے میں آپ ایک سوالات اس حوالے سے بھی آپ تیار کر لیں تاکہ پھر ہم اس سے اگلے عہد پہ جائیں اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے تاکہ میں وہ سوال لے لوں اور اس پہ ہم بات کر سکیں. سر میں نے بات کرنی ہے آپ سے. سب سے جی پہلے تو سر میں اپنا نام بہت بتائیں نا. زیادہ قاضی امداد اللہ سر میرا نام ہے، قاضی امداد اللہ، گجرات سے ہوں میں. جی قاضی امداد اللہ بتائیں. سر پہلے نمبر پہ تو یہ عرض کرنی ہے کہ جو آپ نے طریقہ کار اپنایا ہے سر وہ بہت سود مند ہے، بہت زیادہ فائدہ. آج پہلے ٹیسٹ میں ہی سر ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو سر اس لحاظ سے چونکہ آج لیکچر جو تھا وہ ٹیسٹ کے بارے میں ہی تھا تو سوال تو وہ نہیں ہے، لیکن سر میں آپ کی کوششوں کو سراہنا چاہوں گا اور آپ کو سر میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے بے لوث جو ہے یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو جی، تھینک یو قاضی صاحب. سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جس طرح سوال ہے کہ کلی کتا کون سی صدی کا شاعر، تو سر وہاں آپ نے آپ دیا ہے کہ 16ویں اور 17ویں. سر اگر کیا کہ وہ ہے کوئی اس میں سے ایک صدی دی ہے 15ویں یا پھر 16ویں یا میں کوئی ایک، تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہاں اس کا میں نے جواب پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر بالفرض اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کسی ایک صدی کا نام، یہ تو میں نے نسبتاً آسان کر دیا آپ کے لیے سوال، لیکن اگر کسی ایک صدی کا لکھا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا محمد قلی قطب شاہ کس صدی کے شاعر ہیں، 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں، تو یہ نسبتاً مشکل ہوتا سوال، یہ آسان نہ ہوتا. کیونکہ قلی قطب شاہ وہ آدمی ہیں جو 2 صدیوں میں جنہوں نے جو حیات رہے اور انہوں نے کچھ عرصہ 16ویں صدی کا دیکھا، کچھ عرصہ 17ویں صدی کا بھی دیکھا. تو اس لیے یہاں پر تو دونوں تھا. جب آپ سے ایک ہی کوئی پوچھا جائے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف کا زیادہ عرصہ جو ان کا بطور شاعر شہرت کا زیادہ عرصہ ہے وہ کس صدی میں گزارا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی عام طور پر وہ اگلی ہی ہوتی ہے، یعنی اس کیس میں وہ 16ویں ہوگی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
سر میں نا جنرل نالج کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی انفارمیشن لینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا 80 تعارف مارکس کروائیے. کا تو ہمارا. جی میں شبانہ فردوس کبیر والا سٹی سے. اوکے. تو اس سے یہ اردو کی تو آپ کروا رہے ہیں ہمیں, بہت اچھا یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تو جنرل نالج کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر سکیں ہمیں. اچھا, اس میں میں نے شاید پہلی کلاس میں کچھ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا, تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر ہمارے ایک دو دوست ہیں, وہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ان کا سبجیکٹ بھی سوشل سائنسز ہے. تو آخر میں جا کے جب ہم کچھ اپنے یہ سبجیکٹ کو پہلے کور کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے 80% کویسچن جو ہیں یا غالباً 80 ہیں یا 70 ہیں, شاید 80% ہے, تو وہ اس میں سے جی ہوں گے. 80%. 20% جنرل نالج ہے, تو اس پہ بھی ہم کچھ ایک دو لیکچر رکھیں گے, اور اس میں انہیں آن لائن لوں گا. میں نے ان سے فون پر کنسنٹ لے لی تھی, تو انہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ ہمارے بچے, کچھ اسٹوڈینٹس تیاری کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کچھ وقت نکالیے گا. تو انشاءاللہ وہ ہم آخر میں چل کے ایک دن انہیں انوائٹ کر لیں گے. وہ ہمیں کچھ ٹپس بھی دیں گے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ اس لیول کے پی پی ایس سی کے ایگزام میں کس طرح کا جنرل نالج کے سوالات کس طرح کے آ سکتے ہیں اور ان کو کس طرح تیار کرنا. جی سر بہت شکریہ. جی, اینی ون ایلس؟ اوکے جی, تھینک یو. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے کافی ہے اتنا. کچھ باتیں بھی ہو گئیں, سوالات بھی ہو گئے. آپ لوگ بس, میں ریکویسٹ آخر میں یہی کروں گا, آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں, آج کی کلاس اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ٹائم دیں. یہ جو ٹائم آپ آج دیں گے اپنی مصروفیات میں سے نکالیں, جیسے بھی آپ کو نکالنا پڑتا ہے. گھر والوں کو کہیں بھیجنا پڑتا ہے یا خود کہیں جانا پڑتا ہے, دونوں صورتوں میں کتابیں لیں, بیٹھیں, اکیلے ہوں, اپنی تیاری کو بہت زیادہ ٹائم دیں. یہ ٹائم پھر آپ کو ساری زندگی نہیں ملے گا. آپ لوگ پھر بندہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم میں یہ کام نہ کرتا, یہ ٹائم دے لیتا, یہ نہ کرتا, یہ دے لیتا. کہ بہرحال میرا یہ یقین ہے یا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے پوری محنت کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمر لازمی دیتے ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ جناب آج کے لیے اتنا کافی ہوا. کل انشاءاللہ ہم کچھ اگلے موضوع پہ بات کریں گے. تو تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اللہ حافظ.